کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے۔ اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل ان الدین عند اللہ الاسلام حنیفا مسلما وما كان من المشرکین وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے۔ بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ جی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے؟ اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ، سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق ہاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے، ہاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے۔ کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ دے دیا، ابا یہ پانی پیو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چڑا غصہ، سیدھا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دوں۔ بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر لیتا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو، اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے۔ وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دے دیں، میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، پہناؤ۔ نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پی رہ جائے گی اللہ دی جنت، اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے۔ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو۔ دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا، منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی نہیں۔ چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ۔
किस तरह मेरे महबूब ने सबको सीने से लगाया है। जुल्खुवैसरा एक और मुनाफिक है, आपने माल तकसीम किया, नए मुसलमानों को ज्यादा दिया, ज़ैद बिन खैर को, अकरा बिन हाबिस को, अब्बास बिन मिर्दास को ज्यादा दिया, औरों को थोड़ा दिया। वो खड़ा हो गया, ये तकसीम में इंसाफ नहीं हुआ। तो मेरे नबी का चेहरा फक हो, सदमे से, गम से, फरमाया अगर मैं इंसाफ नहीं करता तो फिर कौन करता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद को जोश आया, या रसूल अल्लाह दानी उद्रिब हुनुका, मुझे इजाजत दें मैं इसका सर उड़ाऊं। आपने फरमाया क्यों, इसने फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी है। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह ये मुनाफिक है, इसकी नमाज का इससे क्या फायदा। मेरे नबी ने फरमाया तूने दिल के अंदर देख लिया है कि ये मुनाफिक, हालांकि सबको पता था मुनाफिक है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, खतावार से दरगुजर करने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला, जो ऐसी सिफात का मालिक हो उसकी उम्मत कलमा गो को काफिर कहे कि नहीं तुम ऊपर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। तो अगर मैं अंदर से कुछ और हूँ तो मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तुम्हें किसने ठेकेदार बनाया है कि अंदर देख, नहीं मेरा नबी क्या कह रहा है, मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं कि तुमने खालिद तुमने अंदर देख लिया था, तुमने अंदर देख लिया कि मुनाफिक है। अल्लाह की कसम सबको पता था मुनाफिक है। तुम उसकी उम्मत हो जिसने मुनाफिकों को गले से लगाया। तुम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ इतने दूर, न सलाम न नमाज। वो जरासीम यहाँ मत आने दो। तुम पुरअमन मुल्क में हो, तुम्हारी हुकूमत पुरअमन है, तुम्हारी खैर खा है, ताकतवर है, आपस में रखने मत डालो, उम्मत बनो, इख्तलाफ को बर्दाश्त करो। इख्तलाफ राय एक लाजमी चीज है, ये खत्म हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद उम्मत बनो। हम हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, मुसलमान कुंतुम खैर उम्मा, उम्मत मुस्लिम उम्मत। हमने फिरकों में नहीं बटना, वरना अल्लाह उसके रसूल की नजरों से गिर जाएंगे। हमने तो गिरे हुओं को भी सीने से लगाना है। किसी को गुस्ताख रसूल कहना आसान काम है, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना आसान काम है। क्या जवाब अल्लाह को दिया जाएगा, पता नहीं अल्लाह किस बात पे माफ कर दे, क्या बात पसंद आए। उम्मत बनो, यहां रहते हो मोमिन बनो, सच्चे बनो, अल्लाह के वास्ते झूठ ना बोलो, हुकूमत को धोखा ना दो, गलत पेपर ना बनाओ, पेपर मैरिज ना करो, यहाँ की लड़कियों को धोखा ना दो। ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए लड़कियों से खेलना, क्या मुंह दिखाना है अल्लाह पाक को। ब्रिटिश पासपोर्ट जन्नत का पासपोर्ट नहीं है, जन्नत का पासपोर्ट ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीज़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीज़ा है। पासपोर्ट के बगैर सफ़र नहीं हो सकता, वीज़े के बगैर एंट्री नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह का पासपोर्ट अल्लाह ने दे दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वीज़ा लगवाओ मरने से पहले पहले पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर की चीज़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर की चीज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह बताना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपाना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह बीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दरख्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह जड़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तना फल फूल है। कलमे वाले बनो, धोखा ना दो। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ ना बोलेगा, एक धोखा ना देगा। तुम्हारे पास पेपर सही बन जाए मुबारक हो यहाँ रहना, अगर पेपर नहीं है अपने मुल्कों को वापस चले जाओ, रोटी वहां भी मिलेगी। अल्लाह सोया नहीं है, खजाने खत्म नहीं है, जहां रहोगे अल्लाह रिस्क पहुंचाएगा। लेकिन दो नंबरी ना करो, खास तौर पे ऐसी हुकूमत के साथ जो तुम्हारी खैर खा हो, तुम्हारी हमदर्द हो। मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। किसी बच्ची को धोखा देना कि मेरा पेपर बन जाए, मेरे कागज बन जाएं, टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलना, कितने पैसे बचा लोगे। झूठ बोल के 7 बर्रे आजम बचा लो, घाटे का सौदा है। सच बोल के सब कुछ जाय कर दो, नफे का सौदा है। यजीद 3 बर्रे आजम की हुकूमत छोड़ के मरा, 3 बर्रे आजम की हुकूमत छोड़ के मरा।
اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی. 22 سال پاگل پن کی عمر. 40 دن حکومت کی. سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بھائیو جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت, جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی. ہم نے پیسہ نہیں بچانا, ہم نے سچ کو بچانا ہے, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے. میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا. ٹھیک بنانے کی کوشش کرو. جھوٹ بول کے سیاسی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک خاتون کا فون آیا, اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے, تو میں نے بیان سنا ہے, اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے, تو میں اب کیا کروں. میں نے کہا واپس چلی جائے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے, مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے. ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے, بہت ٹائٹ ہے. میرے بھائیو میرے دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے, آپ کو نیشنلٹی دی, آپ کو گھر میں ہر سہولت. کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں, فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں. میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں. مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنو, سچ کے ساتھی بنو, سچ کے ساتھی بنو. بازار کا دین سچائی, بازار کا دین صحیح طول, آفس کا دین دیانتداری. تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر 7 زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں. ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے. یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں. پھر آپس میں بھی اختلاف, ایک مذہبی ہے, ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں, باپ بیٹے میں ہوگا, ساس بہو میں ہوگا, سسر بہو میں ہوگا, بھائی بھائی میں ہوگا. وہاں بھی محبت کو لانا, محبت کو لانا, محبت کو لانا, درگزر کرنا. میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے, نسل کی بربادی ہے. برداشت کر لو, برداشت کرو. عورتیں خامد کو برداشت کریں, خامد بیویوں کو برداشت کریں, ماں باپ اولاد کو برداشت کریں, اولاد ماں باپ کو برداشت کریں. ایک کام کر لو تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. اللہ کی قسم سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے. زبان کا بول میٹھا کر لو, گھر جنت بن جائیں گے. زبان کا بول میٹھا کر لو, بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو, بیوی خامد کے لیے بول میٹھا کر دے. یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی, درگزر کرو, درگزر کرو. تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو, اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا, تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا, مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے. اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا, عبادت سے نہیں. عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو, جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو, فضائل اعمال رکھو, پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو, مل کے تعلیم کرو. اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی. ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ ہونا کہ تو ایڈے ایڈے گھر, پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاندہ. ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ, تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے. نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا. عبادات سے بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا. جو آگے گھر میں دینی معاشرت, وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ, ایک دوسرے سے اظہار محبت.
ہے اللہ کی میں قربان جاؤں، اور میرا نبی کیسے سمجھائے، تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو. اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے، سبحان اللہ، کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو. اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً، بڑے خوبصورت انداز میں کہا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی. لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو، نظر پورا پیغام. معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا. نظر میں اتنی طاقت ہے. نظروں کو محبت سے بھر دو، زبان کو مٹھاس سے بھر دو، تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا. طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا. ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار، شب بیدار، نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے. میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں تو تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی، اس لیے ہم بھاگتے. اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، جو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا ہوگا. ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں. کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو یہ غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا. وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے. ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا. کہنے کے بیگم کو بلا، وہ آ گئی. کہنے کے بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا. تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ ہیں، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے. ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا. اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں. تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے. اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر. شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے. ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ½ ٹی اسپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا. اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو 1 ہفتہ میرا گلا گیا. اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے. سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آج یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے. آگے میرے نے کہ سرکہ بھی کوئی کھمڑ دی شاید، تب اتنا نہیں پتا بھائی سرکہ کھمڑ دا نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا نعم الادام الخل. ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. ہے سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا؟ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی. جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاڈی ہیں خوب، تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں. تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں جو کہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر.
بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامن کی منشا کو دیکھے۔ پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے تو خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک بولے اگر 2 ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا، اللہ بھلا کرے۔ ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا۔ یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے، تو میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی، اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر۔ بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، 4 بیٹیاں دی، 3 زندگی میں اٹھانی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں۔ فاطمہ سے نسل چلی، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے۔ اس لعنت کو دھویا۔ عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈھولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا۔ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی۔ میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77، میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں کہا میرے اپنے باپ کا ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں، 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں، 2 بھائی۔ میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ، بہن ٹھیک ہوتی تو کوئی نہ دیتے۔ پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، کل اللہ پوچھے گا
میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے. احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر, وہ میں نے پڑھی, بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا, اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا, سارے دن میں 2 روپے. کریم استاد جی آج بہت پیسہ, بہت مال بنایا تھا. یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی. آج ایک گورے کی جیب کاٹی, بڑے پیسے تھے. میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا, اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گھلا دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے, تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں. تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے. دیکھو اللہ کے واسطے, کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلا پڑا, تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو. اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو, دھوکہ چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, ٹیکس کی چوری چھوڑ دو, فراڈ چھوڑ دو, غلط پیپر بنانے چھوڑ دو. اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں, اسے اپنا دیش سمجھو, اپنی نسلوں کے لیے سوچو, اپنے اسکول بناؤ, اپنے مدرسے بناؤ, بڑی مسجدیں بناؤ, اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ, اور اگلی نسل کو محبت دو, سب کچھ ہو جائے. محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو. میرے نبی, میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے, میرے نبی نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں. کیا؟ بعض زبان کو قابو میں رکھنا, زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں. زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ, جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے, جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام. لیکن وہ بدر والا, احد والا, حدیبیہ والا, خندق والا, خیبر والا, فتح مکہ والا, حنین والا, طائف والا, آخری حج والا, یمامہ میں شہید ہونے والا, یوں کہتا ہے لوگو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا, اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. نبی والے اخلاق لاؤ, تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی. دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں. تو تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں, 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں. تو دعوت مختصر ہو, اخلاق بلند ہوں, تیر کی طرح اندر بات جائے گی. باتیں لمبی ہیں, اخلاق سے خالی ہیں, اوپر سے گزر جاتی. لوگوں کو محبت دو, پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے. میری عامر خان سے ملاقات ہوئی, اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی, کروڑوں میں, وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا. اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا, یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں, لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں. کمال ہے یار, تو اتنا عالی انسان, اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنے, اور چھوڑ لو جی وہی کوئی بندہ ہے, وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو. نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر, جو رمضان میں مرے بخشا گیا, کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں. تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں, پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جب آپ اگلا کھاتا تھا پچھلا کھاتا برابر کرا. وہ تو کریم ہے, وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو, اور وہ مری 27 رمضان شب قدر. میرے مولوں کے لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی. میں کہا اللہ تے کیس کر دے, اللہ تے مقدمہ کر دے. اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو, دھن رے دھنیے اپنی دھن, پڑائی دھنی کا پاپ نہ بن, تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. تجھے کیوں فکر ہے اے گل, دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں, 1 ادھر جاتی ہے. امت میں صفات محبت دو. اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن لوگ ایسے عجیب, میں مل کے نیچے اترا ہوں جی, پھر جی اس نے توبہ کر لی جی, اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا, اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی. میں کہا 2 لیٹر میرے سرے سے مارو, جب میں انہوں ملیا کیا ہوں. ایسے بے وقوف, ایسے بے وقوف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتا نا, آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے, وہ شراب پیتا ہے, آپ اس کو نہ بٹھایا کریں. اچھا, اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں.
اللہ نے काउंटिंग रखी है, परफेक्शन नहीं रखी। अल्लाह ने कहा है 100 नंबर लोगे तो पास करूंगा। अल्लाह का नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह थोड़े होंगे, पास कर दूंगा। मेरे अपने इलाके का वाक़या, एक जमींदार थे बड़े, गालियां भी बहुत देते थे, जिक्र भी बहुत करते थे। यानी ये तो मैंने अपने सामने देखा है, तो पढ़ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी नौकर तेरी बनाने, यानी मैं आंखों देखा बता रहा। फिर दोबारा दरूद पढ़ना, फिर वो फौत हो गए। वो ख्वाब में किसी को मिले, उसने बाकायदा सवाल किया, मियाँ साहब आप तो गालियां बहुत निकालते थे, आपके साथ क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मेरा जिक्र और गालियां तोली, मेरा जिक्र बढ़ गया, बख्शिश हो गया। भाइयों कदर करो, कदर करो। मैं आपको यानी अंदर के ध्यानदारी से कह रहा हूँ, बतौर इंसान कमाल इंसान, उसको दीन का कुछ पता नहीं। हज पे कैसे आ गए? माँ ने कहा था, मैंने कहा तुझे कोई गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो अम्मा ने कहा बेटा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे हज करा दो। हज पे चल पड़े। 8 औरतें खिदमत के लिए माँ की, चार औरतें माँ की खिदमत के लिए, और 8 नौकर साथ पूरे हज में माँ की व्हील चेयर खुद चलाई, किसी को हाथ नहीं लगाने थी। तुम्हें किसी में कुछ नहीं नजर आता, कलमा तो नजर आता है ना, उसी की कदर कर। मेरा कजन था, फौत हो गया, उसने जिंदगी में वो नमाजें पढ़ी जो उसमें पकड़ के, मैं कहा भाई फिजर आना नमाज पढ़ी बस, और उसने या ईद की 2 नमाजें साल में, या वो नमाजें जो मैं पकड़ के खींच के ले गया। एक दिन उसकी गाड़ी में जा रहा था, वो चला रहा था, मैं आगे बैठ, मुझसे कहने लगा तारिक मियाँ मैं आज तक किबले अल मुंह करके थूके नहीं, मैंने शर्म आती। मैं उसका मुंह देखने लगा, हर ऐब उसके अंदर था। तारिक मियाँ मैं कभी किबले अल मुंह करके थूके नहीं, मैंने शर्म आती। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किसी की पसंद आ जाए। ऐब ना देखा करो, खूबियां देखा करो, अच्छाइयां देखा करो। मोहब्बत एक जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। एक वाकया हर जगह सुनाया, यहाँ आखिरी बयान है सफर का, इसी पर बयान खत्म करूंगा। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, मासी शरीफा मशहूर हो गई पूरे बरतानिया से। सन 85 में मरी थी, हमारे कपड़े धोती थी, तो आ गई मेरी बहन के पास, कहने लगी बीबी ए मेरिया नौवा मेरे नाल बड़ा लड़ती खुद थी, तो मैंने कोई तवीज दे, ये सारिया मेरिया नौकर बन जाऊं। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू ये एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका है, इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे माशरे में। सास और ससुर का बहू पे शर्म कोई हक नहीं, कोई हक। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र दी शादी करनी, सानू को रोटी तक खवावे, चाह पिवावे। मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतज़ाम करूँ, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं? मेरे नबी भी ससुर हैं। आप हजरत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठी, आपने कहा फातिमा क्या हुआ? कि मेरी अली की लड़ाई हो। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच, फिर मुकदमे, फिर तलाक़ें। आप बाहर निकले, अली किधर है? का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे, आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब। यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हज़रत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज़्यादा महबूब है, कि चूँकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज़ नहीं हूँ। उठो अबू तुराब लेकर आए और घर में यूँ लेट गए। राइट अली को लिटाया, लेफ्ट फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ रखा अपनी नाफ पर, हजरत फातिमा हाथ रखा हजरत अली पर, फिर अपना हाथ रखा बेटी के हाथ पर, फिर फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो कहने की हमारी सुलह हो गई। आप उठे बड़े खुश। साहब ने कहा या रसूलल्लाह आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है, वही जब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर लेता है। ये हमारे मुआशरे के सुलगते हुए दुख हैं, मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ, ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते। हाँ,
मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज़ दे, मेरी नौकर बन जा। तो 4 उसके बेटे थे, सारी शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज़ लिया और उस ना लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया। कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज़ इत्थे रखना है। एनु तो डिगन नहीं देवना, जे ए डिग गया तो तेरी लड़ाई नहीं मुकती। अब हमारे यहाँ तावीज़ की बड़ी अकीदत है और सही तावीज़ सही होता है, नंबर 2 होता है। तो जेली पीर भी हैं, जेली आमिल भी हैं, सच्चे पीर भी हैं, सच्चे आमिल भी हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद आई, कभी भी तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता, तवीत साड़ी जंग तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता तावीज़, मेरी तो सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई। जब लड़ाई होती तावीज़ यहाँ, अब बोले कैसे? बोले तो तावीज़ गिरता है और नहीं बोली तो लड़ाई खत्म हो गई। तो आज सफर का आखिरी बयान है, ये तावीज़ मैं आप सबको दे रहा हूँ। इस कैमरे के जरिए से जो मेरी आवाज जा रही उनको भी ये तावीज़ दे रहा हूँ, जब लड़ाई हो यहाँ रख लेना, इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, लंबी बात हो गई, मैं आखिर में अर्ज करता हूँ कि आओ आज हम अल्लाह से सुलह करके उठे। माशाल्लाह सब नौजवानों की फसल है, सब खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सब नौजवानों से कहता हूँ, जो दूसरे मेरे भाई बैठे हैं उन सब से, जो बाहर बैठे हैं उनसे, कि आज तक जो हुआ या अल्लाह माफ़ कर दे और आइंदा हम तौबा करते हैं, तेरी मान के चलेंगे। करते हो नीयत तौबा की? करते हो नीयत तौबा की? मेरे साथ कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर ये सच्ची है तो मुबारक हो, सब गुनाह माफ़ हो। और तौबा की मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अगरचे बात लंबी हो रही है, ज़रूरी समझ के बता रहा हूँ। मेरा एक शागिर्द है कराची में, मौलवी अमजद इमाम मस्जिद, उसके पड़ोस में एक औरत थी, लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी, यानी गलीज तरीन काम। उसके बेटे से मेरे शागिर्द ने दोस्ती लगाई और मेरे बयान की केसट दी, भाई ये घर सुन लेना। उसने उस घर में लगा के सुनने बैठ गया। उसकी माँ ने चलते फिरते कानों में आवाज़ पड़ी तो आके बैठ गई, वो भी सुनने लग गई। क्योंकि उसने पूरी नहीं सुनी थी तो कहा दोबारा सुनाओ, सुनी, फिर कहा दोबारा सुनाओ, फिर सुनी, कहा ये किसकी है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। किसने दी? कहा इमाम साहब ने। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर आ गई। लोग तरावी पढ़ के बाहर निकल रहे थे, रमज़ान। कहा इमाम साहब से मिलना है। वो आ गया बच्चा, ये तुमने दी है? जी। किसकी है? मेरे उस्ताद। क्या नाम है? तारिक जमील। इसमें उन्होंने तौबा की बड़ी बात की है। तुम्हें तो पता है मेरा धंधा क्या है, मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहा हाँ बेबी, क्यों नहीं हो सकती, तुम तौबा करो, कबूल है। कहा अच्छा फिर मेरी तौबा। सारी जिंदगी उसने काम क्या है, जबान पे लाते हुए शर्म आती। अगले दिन वो तरावी में आ गई नमाज पढ़ने औरतों के विंग में, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, दुआ की। अगले दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29वें रोजे सजदे की हालत में जान निकल गई। सारी जिंदगी इतना गंदा काम किया और मौत राबिया बसरी जैसी लेकर गई। तो भाई तौबा कर लेना सबने। हाँ एक और बताओ, अगर टूट जाए परेशान ना होना, फिर कर लेना, फिर टूटे फिर कर लेना, फिर टूटे फिर कर लेना। ये मैं कोई शय नहीं दे रहा तौबा के तोड़ने पर, मैं अल्लाह की रहमत बता रहा हूँ कि शैतान कहता है तेरी तौबा को कोई फायदा नहीं, तू करके तोड़ दे। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम फायदा है, तुम तोड़ते जाओ, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते जाओ, वो जोड़ता जाएगा। अगर सच्चे होगे तो एक दिन अल्लाह तुम्हें तौबा पे पक्का कर देगा। अगर इधर चले गए, क्या फ़ायदा तौबा का, पक्की तो रहती नहीं, फिर कभी ना निकल सकोगे। और एक तशकील करता हूँ कि आपकी छुट्टियाँ सर पर हैं, 4 महीने चले गए, इरादे कर लो। और इन छुट्टियों में जो नौजवान पूरी छुट्टियाँ अल्लाह की राह में निकलेंगे, खड़े हो जाओ। इतने खड़े हो कि नाम लिखने वाले बेचारे परेशान हो जाएं। खड़े हो जाओ। छुट्टियाँ अल्लाह के रास्ते, छुट्टियाँ अल्लाह के रास्ते। ला भी सहूलत में लिख ला तो ना। अब रहने दो, क्या लिखोगे? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तुम ही खड़ोगे? बैठ जाओ भाई। तशरीफ। अल्लाह आपके इरादे कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु
وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دانے گٹھلی سے درخت بنانے والے اللہ، اے پتوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ، اے بے جان زمین سے خوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ، اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ، تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ اس کا تو حق بنتا تھا، ہمیں تجھ سے پیار ہوتا، تیرے نبی سے پیار ہوتا، تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے، لیکن اے ہمارے رب، ہم نفس و شیطان کے غلام بنے، تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا، تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے، نہ ہمیں ان کا طائف کا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دانت یاد رہے، نہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کا ہمارے لیے رونا تڑپنا یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا، نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے، ہم مال و متاع کے غلام بن کر بھاگے میرے مولا، لیکن آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، اے ہماری شارک سے قریب اللہ، تو بھی کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کی حوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھ کے رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو، آج ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ، ہمیں پتہ ہے میرے رب، تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ ٹکڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے، تم انہیں کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے، وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے، وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے، اے ہائے پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تجھے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا، آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے، تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے اماں کر دینا، اماں مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے، وہ تو اب قبروں میں چلی گئی، انہیں تو نے اٹھا لیا، اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما، کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں، ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لان تان کی ہے، کبھی حسرت کی ہے،
اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، ارے اللہ باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں۔ کیا کریں یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے بھی ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں، تجھے رب مانا محبوب مانا تو تیری محبت میں کمی ہے، تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے، دے دینا۔ یہ دل ہے بڑا گندا پر یا اللہ کیا کریں، فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے؟ یا اللہ ہمیں تو بس ایویں ہی معاف کر دینا، ایویں ہی معاف کر دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکالنا میرے بلی، میرے آقا، رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بچے، میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نبھاتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بیچارہ روٹی کون سے کھائے گا، 2-4 روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا، تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا سخی کون ہے، ہمیں نکالنا دے، ہمیں تو نکالنا دینا، تجھے کسی کی کمی نہیں ہے پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اللہ ریاتی پاس کر دے، ریاتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا، اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، سب پہ نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے، فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے، ہمارے ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے، ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے، دیانتداری دے دے، پوری